بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے معنی میں اختلاف ہے، لہذا کوئی اس آیت مبارکہ سے یہ معنی لیتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ سود، غصب، چوری، جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہی دے کر جو مال ہتھیایا جاتا ہے، جو مال حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا پینا ممنوع سمجھ لیا۔ پھر سورہ نور کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے والدین کے گھروں سے کھاؤ پیو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، اور اس نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ترجمہ اے مومنو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو طویل سفر کے بعد غبار آلود چہرے اور بالوں کے ساتھ آتا ہے، اور وہ آ کر یہ عرض کرتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہتا ہے، اور حالانکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس کا کھانا پینا، لباس، ہر چیز حرام کی ہو، ان میں سے کوئی چیز، ایک چیز بھی حرام کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا لباس، اپنا کھانا، اپنا پینا سب حلال رکھیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔